الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا عدوى ولا طیر ولا ہام ولا سفر وفر من المجذوم فرارک من الاسد۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ایسے اعتقادات کی نفی کی ہے جو لوگوں کے اندر پائی جاتی تھیں یا پائی جاتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کسی شخص کا اعتقاد رکھنا کہ ایک بیمار شخص سے منتقل ہو کر صحیح سالم شخص کو بذات خود لگ جاتے ہیں، یہ اعتقاد رکھنا صحیح اور درست نہیں ہے۔ بیمار شخص سے بیماری منتقل ہو کر کسی صحیح سالم شخص کو اللہ رب العالمین کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں لگا سکتا، حتیٰ کہ بیماری بذات خود صحیح سالم شخص کو بیمار شخص سے نہیں رکھ سکتی ہے۔ لوگوں کا یہ اعتقاد رکھنا کہ بیماری بذات خود لوگوں کو منتقل ہو جاتی ہے، لگ جاتی ہے، ایسا اعتقاد رکھنا صحیح اور درست نہیں ہے، بلکہ بیماری کے منتقل ہونے میں جو ہمارا اعتقاد ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا جو عقیدہ ہونا چاہیے وہی ہونا چاہیے کہ بیماری کو منتقل کرنے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جس چیز کی نفی کی ہے ولا طیر، یعنی بدشگونی کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔ بدشگونی اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ کسی چیز سے ڈر کر، کسی چیز سے خوف کھا کر، کسی چیز کی آواز سن کر، کسی جانور کے سامنے گزرنے کی وجہ سے اپنے کام کو روک دینا، یہ بدشگونی ہے۔ مثلا آپ کہیں جا رہے ہیں، بلی نے آپ کا راستہ کاٹ دیا، تو آپ یہ سمجھیں کہ اب آگے ہم نہیں جا سکتے ہیں، ہمارے ساتھ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ یا صبح آپ نکلے ہیں، کوئی ایسی چیز سن رہے ہیں جو بری ہے، اور اس سے آپ بدفعلی لیں، بدشگونی کریں اور اپنے کام سے رک جائیں اور اسے انجام نہ دیں، یہ بدشگونی ہے۔ اسے طیرہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی صاف صاف کر دی ہے کہ اسلام میں بدشگونی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ولا ہاما، الو کا بولنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ جاہلیت میں لوگ اعتقاد رکھتے تھے کہ اگر الو کسی کے یہاں آ کے بولے تو اس کا مطلب یہ ہے اس کے گھر میں کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ زمانہ قریب میں بھی لوگ ایسا اعتقاد رکھتے تھے، اس وقت بھی لوگ رکھتے ہوں گے جن کے یہاں جہالت ہے، لا علمی ہے، خرافات ہے، وہاں یہ ساری چیزیں ابھی بھی پائی جاتی ہیں۔ یعنی کوا آ کے، بلی آ کے، کوئی اور دوسرا پرندہ آ کے اگر کسی کے چھت پہ، کسی کے آنگن میں بیٹھ کر بولے تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے گھر میں کسی کا وفات ہونے والا ہے یا کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی بھی نفی کر دی ہے اور یہ بتلا دیا ہے کہ کسی جانور کا بولنا، کسی الو کا بولنا، کسی اور پرندے کا بولنا، اس کا کوئی بھی معنی نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز جو اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے ولا سفر۔ جاہلیت میں لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، اس میں جو خیر کے اعمال ہوتے ہیں ان سے باز رہتے تھے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہوں گے، شادیاں نہیں کرتے ہوں گے، بیاہ نہیں کرتے ہوں گے، اور جو دیگر کرنے کے خیر کے اعمال ہیں ان کو مؤخر کر دیتے ہوں گے دوسرے مہینوں کے لیے، اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہوئے کہ اگر ہم اس مہینے میں کریں گے تو ہمارا یہ عمل، ہمارا یہ کام سکسیس نہیں ہوگا، کامیاب نہیں ہوگا، یا جو بھی ان کے اعتقادات ہوں اس مہینے میں خیر کے اعمال کو لے کر، اس کو نہ کرنے کو لے کر ان کے اعتقاد جو بھی ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتقاد کو غلط کہا ہے، صحیح نہیں کہا ہے۔ تو ان 4 چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برا اعتقاد رکھنے سے ہمیں گویا کہ منع فرما دیا ہے، اور ان 4 چیزوں کو لے کر جو لوگوں کے ذہن میں غلط اعتقادات تھے یا ہیں، ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف نفی کر دی ہے اور یہ بتلا دیا ہے کہ ان 4 چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ
ہی اس کی وضاحت کر دی ہے کہ بیماریاں اللہ رب العالمین ادھر منتقل کرتا ہے، اور بدشگونی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ الو کا بولنا یا کسی اور پرندے کا بولنا، کسی اور جانور کا بولنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، اس سے کسی طرح کی کوئی مصیبت نہیں آتی ہے۔ اور چوتھی چیز یہ کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، باقی تمام مہینوں کی طرح یہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے، اس میں بھی خیر ہے شر ہے، جس طرح سے دیگر تمام مہینوں میں ہے، تو اس مہینے کو منحوس نہ سمجھا جائے۔ جس طرح سے باقی دیگر مہینوں میں ہم سارے اعمال اپنے کرتے ہیں، اسی طرح سے اس مہینے بھی ہم انجام دیں۔ اور آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز بیان فرمائی ہے، وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ، اگر کوئی شخص کوڑھ والا ہے، کوئی کوڑھی شخص ہے جس کو کوڑھ کی بیماری لگ گئی ہے، تو ایسے شخص کو اگر دیکھو تو اس سے دور بھاگو۔ بہت سارے لوگ جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جن کا یقین کمزور ہوتا ہے، جن کا اللہ رب العالمین پر توکل کمزور ہوتا ہے، تو ایسے لوگ جو کوڑھ کے مریض اشخاص ہیں، جو کوڑھ کے مریض لوگ ہیں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں تاکہ ان کے اعتقادات میں خلل نہ آئے، ان کے توکل میں خلل نہ آئے، ان کے یقین اور ایمان میں خلل نہ آئے، کوئی کمزوری نہ آئے، ان کے اعتقادات غلط نہ ہوں۔ تو ایسے لوگوں کو اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے بچانا چاہیے، اور جن کا یقین پختہ ہو، جو اللہ رب العالمین پہ مضبوط توکل اور اعتماد رکھتے ہوں، تو ان کے لیے انشاءاللہ العزیز کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے جان لیا ہے کہ بیماریاں بذات خود ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل نہیں ہوتی ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین بیماریوں کو ایک شخص سے دوسرے شخص تک منتقل کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔